لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل بريئته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم وفي كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، آپ نے اس آیہ کریمہ کو سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ پیش کروں، یہ بتا دینا مناسب سمجھوں گا کہ اس سال کے حالات کے مطابق چونکہ یہ مجلس 9 محرم الحرام کی بہت زمانے سے، ایک بزرگوں کے زمانے سے ادیب آبدی صاحب کے منزل میں برپا کی جاتی تھی، جو یہ مجلس اس سال آن لائن برگزار کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں اپنی اس آیہ کریمہ کی طرف کہ جو میں اس کے سلسلے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ یہ آیہ کریمہ جس کے اندر خداوند عالم یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، یہ فرعون جو تھا اللہ کی زمین میں یہ بادشاہ بن گیا، اللہ کی زمین میں اس نے سربلندی حاصل کی اپنی بادشاہت میں۔ اور دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جعل اہلہا شیعا، اس نے اپنی سرزمین کے، اپنے وطن کے لوگوں کو ٹکڑوں کے درمیان میں اور فرقہ واریت کے فساد کے اندر مبتلا کر کے انہیں بانٹ کر کے رکھا۔ یذبح یستضعف طائفة منہم، دوسرا کام اس نے کیا کیا کہ ایک خاص کمیونٹی، ایک خاص گروہ کو اس نے ٹارگٹ کیا اور ان کو ضعیف بنا کر کے رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص کمیونٹی کو ضعیف بنا کر کے رکھا اور دوسری کمیونٹی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اپنی اس ظالمانہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد میں آیہ کریمہ نے کہا یذبح ابناءہم، جب یہ اپنی اس چیز میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کا عمل یہ تھا کہ یذبح ابناءہم، ان کے جوانوں کو، ان کے بیٹوں کو، یعنی ان کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو بندی بنا لیتا تھا۔
انہو کان من المفسدین، اور یہ تو اللہ کی زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کو جو میں نے پیش کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ آیت حکومتی نظاموں کے بارے میں کچھ نشاندہی کرتی ہے، اور وہ نشاندہی یہ کرتی ہے کہ پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے سے ظالم حکام جو فرعون صفت حکام ہوتے ہیں ان کی فطرت کے بارے میں اس آیت کے اندر پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ فرعون صفت لوگوں کی چال بازیاں اپنی حکومتوں کو برقرار رکھنے اور انہیں چلانے کے لیے کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اردو زبان میں پہلے ایک مقولہ بولا جاتا تھا، سنا ہے کہ توڑو پھوڑو حکومت کرو۔ بالکل یہی مقولہ کہ جس کو انگلش میں ڈیوائڈ اینڈ رول والا قانون بھی کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کو آپس میں نفرت کی آگ لگا کر کے بانٹ دیا جائے اور اپنی حکومتوں کو برقرار رکھا جائے۔ اسی سیاست اور اسی پولیٹکس کو اس آیت کے اندر پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے اپنی حکومت کی سربلندی اللہ کی زمین میں کیسے حاصل کی؟ تو اس نے اسی سیاست کو اپنایا۔ چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور خصوصاً جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ حاکم کے اندر کوئی اپنی خود سے اپنی پرسنل کوئی پاور نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ذاتی اپنی کوئی قدرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اس کی رعایا ہوتی ہے، بلکہ ہم اور تم اور آپ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی زمانے میں کسی بھی ملک کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اور یہ زندگی گزارنے کی جو افراد ہیں یہ کسی ایک شخص کو چننے کے بعد اس کو قدرت بخش دیتی ہیں، ورنہ حاکم کے اندر اپنی طرف سے اپنی کوئی ذاتی قدرت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہی لوگ کہ جنہوں نے اس کو منتخب کرنے کے بعد اس قدرت کے اوپر لا کر کے بٹھایا ہے کسی بھی حاکم کو، اگر ان افراد کے درمیان میں کبھی کوئی حرکت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ کئی ہزار پرانی سلطنتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصلی قدرت وہ کسی بھی جامع اور کسی بھی معاشرے کی یا کسی بھی ملک کی افراد ہوتی ہیں، نہ یہ کہ وہاں کا وہ حاکم کہ جس کو افراد نے اس کو حاکم بنا کر کے بٹھایا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے تکرار کر رہا ہوں کہ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے اپنی حکومت کے سلسلے سے بڑی سربلندی حاصل کی اللہ کی زمین میں، لیکن اس کی سیاست، اس کی مکاری، اس کی پولیٹکس کیا تھی؟ اس کی سیاست اور مکاری یہ تھی کہ وہ جعل اہلہا شیعا، اگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ اپنی حکومت کے اندر اتنا کامیاب نظر نہیں آتا، اپنی باطل اور ظالمانہ حکومت میں اتنی ترقی نہیں کرتا۔ تو اس نے اس ذریعے سے کہ وہاں کے لوگوں کو آپس میں بانٹ کر کے رکھا، کسی کو بنی اسرائیل کہہ کر کے تو کسی کو کچھ کہہ کر کے، بہرحال اس نے ان کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ جب یہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے تو فرقوں میں بٹنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس کے بعد میں کہتا ہے کہ ان کو فرقوں میں بانٹنے کے بعد وہ اپنی اس چیز میں کامیاب ہوا کہ یذبح ابناءہم، وہ پھر اس کے بعد میں کیا کرتا تھا؟ ان کے بیٹوں کو، ان کے فرزندوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو بندی بنا لیا کرتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کس چیز کے نتیجے میں؟ آپس میں پھوٹ کے نتیجے میں۔ لیکن ظالم حکام اور ظالم حکمران دنیا کے جتنے بھی ہیں،
ان کے مقابلے پر اگر یہ لوگ کہ جنہوں نے منتخب کیا ہے اگر یہ متحد ہو جائیں تو ان کی حکومتوں کی چولیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کے مقابلے پر وہی لوگ تھمتے ہیں کہ جن کو خداوند عالم کی اور اس کی خدائی کی حقیقت میں معرفت ہو جاتی ہے۔ جناب موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں قرآن کے ہی اندر ایک دوسرا واقعہ یوں نقل ہوا ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ سے فرمایا کہ ان فرعونوں کے سامنے فقط وہی لوگ مقابلے پر آتے ہیں کہ جن خداوند عالم کی حقیقی معرفت ہو جاتی ہے، اور معرفت انسان کو ایک پل میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن نے آگے بڑھ کے اس واقعے کو بیان کیا، اور وہ اس صورت سے کہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور اپنے حوالی اور موالیوں سے کہا کہ تمام اپنے وطن میں سے جادوگروں کو بہترین والے کہ جو اس چیز کے ماہرین ہیں انہیں جمع کر کے میرے دربار میں لایا جائے، تو جادوگروں کو بلا لیا گیا۔ جناب موسیٰ سے ان جادوگروں کا مقابلہ کرانا تھا۔ اب یہ جب فرعون نے اپنا دربار لگا لیا اور جادوگروں کو جمع کر لیا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ بتاؤ کہ تم پہلے اس کام کو انجام دے رہے ہو یا ہم انجام دیں۔ آپس میں بحث رہی، جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ انجام دیں، جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہیں جو کام انجام دینا ہے پہلے تم انجام دو، اس کے بعد میں ہم اس کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ یہی ہوا کہ جادوگر اس اپنے جادو کو دکھانے پر متفق ہو گئے، اور متفق ہونے کے بعد جادوگروں نے اپنی ان رسیوں کو، جس کو قرآن نے رسیاں ذکر کیا ہے، ان رسیوں کو میدان میں پھینکا۔ پھینکنے کے بعد میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان رسیوں کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، اور ایسی حرکت پیدا ہوئی کہ وہ دیکھنے میں لگنے لگیں کہ وہ سانپ بن گئے ہوں۔ اب جب یہ سانپ بن گئے تو اس سانپ بننے کے بعد اب جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ اب تم اپنے عصے کو ان سانپوں کے سامنے چھوڑ دو۔ تو جب جناب موسیٰ نے اپنے عصے کو زمین پر ڈالا تو جناب موسیٰ کا وہ عصا اژدہا بننے کے بعد ان سانپوں کو نگل گیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر میں بیچ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر انسان اپنے بارے میں اپنے آپ کو دوسرے انسان سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، علمی اعتبار سے بھی کہ میرا علم کتنا ہے، فنی اعتبار سے بھی کہ میں اپنے اس فن میں کتنا ماہر ہوں اور دوسروں کے مقابلے پر میری کیا حیثیت ہے۔ تو یہاں پر جو جس فن کا ماہر اور اسپیشلسٹ اور متخصص ہوتا ہے وہ اس چیز کو جلدی پہچان جاتا ہے۔ بس جادوگروں کا یہ واقعہ دیکھنا تھا کہ انہوں نے جو اپنا جادو کیا تھا اور وہ رسیاں ڈالی تھیں اور سانپ بن گئے تھے، ادھر سے جناب موسیٰ کا وہ عصا جب اژدہا بنا اور بننے کے بعد ان کو نگل گیا، تو یہ اس میدان کے جاننے والے تھے۔ جادوگر دیکھتے ہی فوراً سمجھ گئے کہ اب یہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں تھی اور ہمارا جادو تھا، بلکہ موسیٰ نے جو اپنا عصا ڈالا ہے اب یہ انسانی قدرت اور انسانی توانائیوں سے ہٹنے کے بعد اس کے ماوراء ایک چیز ہے کہ جو انسانی قدرت سے پرے کی بات ہے، انسان اس چیز کو انجام نہیں دے سکتا۔ انہیں اسی پل میں معرفت خداوندی حاصل ہوئی اور اس درجہ حاصل ہوئی کہ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر پڑے، اور سجدے میں گرنے کے بعد ان کا سجدے میں گرنا تھا، ادھر فرعون کا حکم چلا۔ فرعون نے پہلے ان سے مخاطب ہو کر کے کہا، بالکل یہی انداز ہے کہ میں اردو زبان میں اس کو ایسے بیان کروں، ہاں تم میرے آدمی نہیں تھے بلکہ تم موسیٰ کے ہی آدمی تھے۔
در حالی کہ بلایا اس فرعون نے ہی ہے، لیکن جب یہ اس فرعون کے جادوگر اپنے منصوبے میں فیل ہو گئے تو یہی اب یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم میرے آدمی نہیں تھے، تم موسیٰ کے ہی آدمی تھے، تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے ذلیل کیا جائے سب کے سامنے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اب یہ ذلیل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا اور تمہاری سزا کیا ہوگی۔ اب فرعون نے سزا سنانی شروع کی، اور اس سزا سناتے وقت اب یہ جادوگر ہیں کہ اس سزا کو سن رہے ہیں۔ عزیزو، میں اس معرفت کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جب انسان کو سچی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور انسان پھر بس اللہ کا ہی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ شہادت سے ڈرتا ہے، نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ ادھر فرعون کہ جو دنیا کا بہت ہی بھیانک ترین ظالم بادشاہ، بھیانک ترین انسان کہ جس سے اس کی رعایا لرزتی تھی، اب یہ حکم سناتا ہے، کہتا ہے کہ اب تم اپنا حکم سنو کہ میں تمہیں کیا سزا دوں گا۔ سزا تمہاری یہ ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پیروں کو من خلاف کاٹ کر کے تمہیں سزا دوں گا۔ یہ من خلاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اگر ایک طرف کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں تو ایک طرف سے وہ اپنا بیلنس سنبھال سکتا ہے، لیکن من خلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کا پیر کاٹا جائے تو دوسری طرف کا ہاتھ کاٹا جائے، تاکہ انسان اپنے اس جسم کا توازن بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ اللہ اکبر! اتنی خطرناک سزا فرعون کی طرف سے ان کو سنائی گئی کہ تمہارے ہاتھ پیروں کو من خلاف کاٹ دیا جائے گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے مردوں کو ذبح کر دیا جائے گا اور تمہاری عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ اب معلوم ہے آپ کو کہ ان جادوگروں نے فرعون کے اس تہدید اور اس سزا کے مقابلے پر کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرعون کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے فرعون، اب تیری کیا مجال، اب تو ہم اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں کہ جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ فَاقْضِ بِنَا أَنْتَ مَا قَاضٍ، اب تجھے جو ہمارے ساتھ میں کرنا ہے اور جو سزا معین کرنی ہے وہ اب تو ہمارے ساتھ کر ڈال۔ اللہ اکبر! یہ ہے قرآنی درس کہ قرآن کے اندر یہ درس دیا گیا کہ جس کو الہی معرفت حقیقت میں حاصل ہو جاتی ہے، اور دیکھیں کچھ لمحوں کے ہی اندر ان کو معرفت حاصل ہو گئی، تو یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ معرفت کے لیے مہینوں یا برسوں اور صدیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو لمحوں میں ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے اور معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ معرفت کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اپنی شہادتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کون سی شہادتیں؟ کہ جو دردناک طریقے کا عذاب اور سزا فرعون کی طرف سے ان کو سنائی گئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ کیا کربلا کے اندر ہمیں یہ نمونے نہیں ملتے ہیں کہ حتیٰ اصحاب امام حسین علیہ السلام بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار کے اوپر سے بیعت اٹھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے اصحاب و انصار، میں تمہارے اوپر سے اپنی بیعت کو ہٹاتا ہوں، شاید تم لوگوں کو اس چراغ کی روشنی میں مجھ سے شرمندگی محسوس ہو، میں چراغ کو بھی گل کیے دیتا ہوں کہ تاکہ تم لوگوں کو آسانی ہو جائے اس چیز میں کہ شرمندگی کا باعث نہ ہو اور آپ لوگ میری بیعت سے برخاست ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ امام کو تنہا تو چھوڑنا کیا، بلکہ امام سے فرماتے ہیں اے آقا و مولا، آپ کی بارگاہ میں، آپ کے راستے میں اگر ہمیں بارہا قتل کر کے
ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے اور دوبارہ ہمارے ساتھ یہی عمل کیا جائے تو ما ترکناک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے کربلا کے جوانوں میں بھی یہی جذبہ دیکھا ہوگا کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام کا وہ وقت آیا کہ کربلا کے نزدیک، کربلا کے راستے میں امام حسین علیہ السلام پر غنودگی طاری ہوئی تھی، تو آپ نے وہ غنودگی کی حالت میں سوار کو دیکھنے کے بعد کلمہ استرجاع پڑھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جناب علی اکبر نے پوچھنے کے بعد کہ بابا جان آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا، تو آپ نے جب وہ واقعہ سنایا تو میں اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا، جناب علی اکبر نے یہی جواب دیا، اذا لا نبالی اذا ان وقعنا علی الموت او وقعت الموت علینا، ہم پھر کوئی فکر نہیں کرتے چاہے ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آ پڑے۔ اور یہی سوال جناب قاسم کے سامنے بھی آیا تھا کہ جب شب عاشور سب کی شہادتوں کو گنایا جا رہا تھا تو جناب قاسم ابن حسن نے بھی اپنی شہادت کے بارے میں جب دریافت کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے سے یہی سوال فرمایا تھا کہ اے قاسم، اے میرے لال، آپ اپنے نزدیک موت کو کیسا جانتے ہو؟ تو جناب قاسم نے یہی جواب دیا تھا، یا عام فی سبیلک احلی من العسل، اے میرے چچا جان، آپ کے راستے میں تو، آپ کے اس راستے میں میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ ہاں عزیزو، کربلا سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، اور جو کربلا والے ہیں واقعاً شہادت کو اور موت کو اپنے لیے اتنا ہی شیرین سمجھتے ہیں۔ اے عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے پیغامات میں یہی پہنچایا ہے کہ ظالمین کے مقابلے پر اپنی شہادت کو زیادہ فضیلت دی ہے زندگی گزارنے سے ظالمین کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں، انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ آپ فرماتے ہیں، انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو یعنی شہادت کو علاوہ سعادت کے کچھ نہیں دیکھتا ہوں، لیکن ہاں ظالمین کے ساتھ میں زندگی گزاروں اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیزو، 9 محرم آ گئی۔ یہ 9 محرم حسین علیہ السلام کے اس ششماہے سے منسوب ہے کہ جس کی ماں کا دودھ اس تاریخ میں خشک ہو چکا ہے۔ ایک اب وہ وقت آ گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار کی قربانی دے چکے، سارا دن لاشوں پر لاشیں اٹھا کر کے تھک چکے ہیں، اب جب اصحاب انصار میں اور اہل بیت میں سے بھی جب کوئی باقی نہ رہا، اب زہرا کا لال یہ کو تنہا ہے، اپنی تنہائی کے عالم میں اب آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے کہ جو ہماری نصرت کرنا چاہتا ہو؟ تو اس آواز استغاثہ کو سننے کے بعد حرم امام حسین علیہ السلام میں بھی کوہرام برپا ہو گیا۔ ان آوازوں کی جب سبب دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کے ششماہے نے اس آواز کو سننے کے بعد اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا لیا ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین علیہ السلام نے جب بچے کی تشنگی دیکھی تو ایک بار جناب علی اصغر علیہ السلام کو ان کی ماں رباب سے لیا اور لینے کے بعد کہا کہ لاؤ میں اپنے بچے کو پانی پلا کر کے لاتا ہوں۔ شاید مجھے یہ اشقیاء پانی نہیں دے رہے ہوں گے، لیکن اس بچے کی تو بہت معصوم ہے، اس کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اس کو تو شاید پانی دے ہی دیں گے۔ لیکن عزیزو، کسی بھی عزت دار انسان کو یہ وقت نہ دکھائے، اور خصوصاً وہ انسان کہ جس کے دربار سے کبھی کوئی سائل خالی نہ گیا ہو،
جس نے کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا ہو، آج اس انسان کو فوج اشقیاء کے سامنے جناب علی اصغر کو ہاتھوں میں لینے کے بعد پانی کا سوال کرنا پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں اے فوج اشقیاء، اگر تمہاری مجھ سے دشمنی ہے، تمہاری نظر میں اگر میری کوئی خطا ہے تو یہ تو ششماہا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، دیکھو دیکھ نہیں رہے کہ کس صورت سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا ہے، کسی صورت سے اس کو تو پانی پلا دو۔ عزیزو، فوج اشقیاء میں امام حسین علیہ السلام کا یہ مطالبہ سننے کے بعد گریہ و زاری بپا ہو گیا۔ فوجیں دوسری طرف منہ کرنے کے بعد زور زور سے رونے لگیں۔ ادھر جب عمر سعد کو یہ پتہ چلا کہ کہیں فوج کے اندر انقلاب نہ آ جائے تو اس نے صدا کی اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے، اس لیے کہ عمر سعد کو خطرہ ہوا کہ کہیں میری فوج کے اندر انقلاب اور بغاوت برپا نہ ہو جائے۔ عمر بہرحال میں وہ واقعہ سے گریز کرتا ہوا، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں فقط شہادت بیان کر رہا ہوں۔ ہرملہ نے عمر سعد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ 3 بھال کا تیر اپنی کمان میں جوڑا، گردن بے شیر کا نشانہ لیتے ہوئے اپنی کمان سے اس تیر کو چھوڑا۔ یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد جناب علی اصغر کے گلے کے اوپر جا کر کے پیوست ہو گیا، لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ اس تیر کا وزن اور یہ تیر اتنا ایسا تھا کہ فذبح الرضیع من ورید الى الورید، کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا گلا ذبح ہو گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب اس شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد خیام کی طرف گئے، اور جب اس بچے کی ماں جناب رباب کی طرف اس کو دیا بچے کو، تو انہوں نے بھی یہی نوحہ پڑھا، کہا کہ بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال تجھ جیسے بے شیر بھی کیا نہر کر دیے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جن حضرات نے اس مجلس کو برپا کیا ہے، پروردگار ان کی اور تمام مومنین مومنات کی تمام جائز حوائج کو برلا۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار تمام مومنین مومنات کو ان کی عزت و آبرو کو، ان کے جان و مال کو حفاظت فرما۔ پروردگارہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اپنے غیب سے ادا فرما۔ پروردگار، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون کر دے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے انصارین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔